You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाजरीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्बे वादा हस्बे इरादा मलक मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको ये बड़ी अच्छी जो न्यूज़ देते हैं, आपके सवालों के जवाब आपके पास आते हैं, आपको फ़ायदा होता है, हमें खुशी होती है। अगर आपके पास कोई सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर के लिए नीचे लिखा हुआ है 01617956217। अगर आप यूके से बाहर हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं वीडियो पे, लेकिन उसके लिए अगर आप फ़ोन करना चाहें तो हमारा नंबर होगा, लेट मी रिपीट, 00441617956217। इस नंबर पे आप हमें मुल्क से बाहर यानी बरतानिया से बाहर हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हमसे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और वो खुश भी हैं और वो मुतमईन भी हैं कि और एक बात और मैं बताता चलूँ, हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचती है टेलीफोन पे, वो सीगा राज में रहती है। अगर आप कमेंट में अपनी सारी चीज़ें लिखेंगे तो डेफिनेटली वो हर आदमी देखेगा। अगर आप अपने सीगा राज में रखने चाहते हैं बातें, कोई ऐसी बातें हैं जो किसी तक ना पहुँचे करना चाहें तो वो बिला झिझक हमसे आप कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके सवालों के जवाब को रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अपनी तज्जिया या जो भी उसमें जवाब होता है आपके फ़ायदे के लिए देते हैं। मलक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो कुछ होम ऑफिस ने हमारे टिकटॉक देखने के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो क्या हैं? ये था कि अगर आपको याद होगा, यहाँ ना जो इंग्लिश टेस्ट था जी, वो कहते थे कि जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, ये लोगों ने गलत किए हैं। अच्छा, एक इन्होंने पानोरामा किया था, उसमें ये बताया था कि जो टेस्ट था वो आवाज़ किसी और की थी और टेस्ट किसी और ने दिया और वो चीटिंग था। वो एक सेंटर था, ये नहीं कि मैं कहता नहीं है, लेकिन इन्होंने जितने भी इंग्लिश टेस्ट थे ना, सबको कहा कि इन्होंने ये गलत की हुई है। अच्छा, और इन्होंने उस वक्त, आई मीन, पीपल हैव सफर्ड अ लॉट इन दैट। इट्स नीली, मैं कहूँगा कि ओवर डेकेड हो गया अब उस बात को। अच्छा, लेकिन जो लोगों ने सफ़र किया था ना उस वक्त, लोगों को फर्दर एप्लीकेशन ही करनी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी एजुकेशन के लिए। देखो ना, कईयों ने आइलेट्स पहला कोर्स किया था इस साल का, उसके बाद उन्होंने लेना था तो वो कहते थे ये टेस्ट करके आगे मिलेगा आपको। ठीक है। कईयों ने अपनी यूनिवर्सिटी का दाखिले लेने थे, यहाँ तक कि कईयों ने अपनी करनी थी शादी की एप्लीकेशन, ठीक, वो भी रिजेक्ट की थी। आपने उनको बैन लगा दिया। 35,000 पीपल वर अफेक्टेड अच्छा, एट दैट टाइम। ठीक, उनमें से 2,500 को इन्होंने डिपोर्ट भी किया था अच्छा, ये उस वक्त की बात है हाँ। जब ये ठीक, कि आपकी बिल्कुल गलत है। ठीक, और 7,500 लोग वैसे ही छोड़ के चले गए थे उस सिस्टम में कि अफोर्ड नहीं कर सके। और बाकी लोगों ने यहाँ फाइट भी की है कईयों ने कि ये हुआ, उनके केस मेरा मतलब कामयाब भी हुए, कईयों के नहीं भी हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप उस वजह से अफेक्ट हुए हैं तो आपको कॉम्पनसेशन के हकदार बनते हैं, क्योंकि रियली ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है होम ऑफिस ने। और यहाँ तक कि उस वक्त साजिद जवेद आया था, राइट, और उसने कहा कि ये ऐसे करते हैं कि इनको ना, मेरा मतलब, रिकंसिडरेशन पे डाल देते हैं। ठीक, लेकिन आते वक्त फिर इलेक्शन हो गए और उसको वहां से निकाला गया, रीशफल किया गया। तो और उसके वक्त आ गई प्रीति पटेल। ठीक, प्रीति पटेल ने वहां का वहां ही रख दिया ये सारा कुछ। पीछे बैकलॉग हो गया। बैकलॉग नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं कि नहीं हमने नहीं कुछ भी करना। अच्छा, छोड़ टच दिया ही नहीं किया। ठीक। I mean, अगर जैसे ये अपने कैरेबियन से हुआ था, आपको पता, लोग वहां भी आए थे और वह उनको कहा कि आपके पास वीजे नहीं है। इसी तरह लोग यहाँ भी बहुत अफेक्ट हुए थे। मैं अब ये कहने लगा हूँ, अगर आप अफेक्ट हुए हैं इसमें किसी तरह से भी, तो आप जरूर कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई करें, राइट। और सिर्फ कॉम्पनसेशन के लिए नहीं, अगर आप वापस दोबारा वीज़ा भी लेना चाहते हैं ना, तो दोबारा करें एप्लीकेशन और विद कॉम्पनसेशन। क्योंकि अभी तक ये याद रखें कि जैसे यहाँ तक हुआ कि कोविड के दौरान लोगों को, स्टूडेंट को कहा गया कि जो स्टूडेंट है ना वो अपने घर से स्टडी करें, लेकिन जो फीस दी थी वो कॉन्ट्रैक्ट तो था स्टूडेंट का, वो फेस टू फेस था।
تو اس کا مطلب فیس غلط لی تھی انہوں نے. ان کی بھی کمپنسیشن اب جاری ہے کہ میرا مطلب اگر آپ کو گھر میں بٹھا دیا تھا اور فیس لی ہوئی تھی اپنی فیس ٹو فیس کی, سو دے شوڈ کمپنسیٹ یو فار دیٹ, رائٹ. لوگوں کو میرے ابھی تک کہیں انہیں لون لے کے دی ہوئی ہے وہ فیس, سو پیپل ہیو ٹو ری پے دیٹ. سو وائی ہیو دس بگ انسٹیٹیوشنز میک مور منی. سو یہی بات ہے جو انگلش ٹیسٹ کی. اگر آپ افیکٹ ہوئے ہیں تو ضرور کمپنسیشن کے لیے یا اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھا سکتے ہیں, اور اس کے لیے اپیل بھی کر سکتے ہیں, کیس لے سکتے ہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے انگلش ٹیسٹ اس وقت جس طرح ملک صاحب بتا رہے ہیں, اگر آپ افیکٹڈ ہیں, فائنینشیل لاسز ہوئے ہوں گے, تو ضرور ہوم آپ آفس اس کو کو کلیم کر سکتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا, پرانی بات ہے, یا کیسے کر سکتے ہیں. اگر یہ اس قسم کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آگے اپنا حق لیا جائے اور آپ کو پتہ نہیں کیسے لینا ہے, تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا, ہمارا ٹیلی فون نمبر نیچے لکھا ہوا ہے, بلا جھجک ہم سے بات کیجئے, ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کو صحیح راستے پر جانے کے لیے اپنی نصیحت بھی دیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں. جی ملک صاحب. اور آج آپ کو پتہ ہے مبارک ہو, آپ کی برتھ ڈے بھی آج. جی جی, میں بھول گیا پہلے. نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ابھی کیک آپ نے کیک, ابھی تو کیک کھا کے بیٹھے ہیں ہم. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اور میں تو میری تو, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی برتھ ڈے میں یہ جو نیا پچھلی بار ہم نے بتایا تھے کہ کس کس طریقوں قانون چینج ہو رہے ہیں. جی 13 فیبروری, آج تو 14 ہے, 13 فروری سے جو ایلیگل ورکر پکڑے جائیں گے وہ 3 ٹائمز ان کو فائن ہوگا. انلیگل ورکر جو پکڑے جائیں گے, اچھا, جن کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہیں, وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, اگر کسی بھی کہاں بھی پکڑے گئے ان کو تو جو ہونا ہے, لیکن امپلائر کو ضرور کرنا چاہیے کہ اب ان کو 3 گنا زیادہ ہو جائے گا فائن. میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک تو بڑھ رہا ہے کہ جو ڈیلی ریٹ ہے نا, آورلی ریٹ ہے جو منیمم ویج کا, وہ بڑھ رہا ہے, ٹھیک, رائٹ فرام اپریل. تو دوسرا, اگر آپ کسی بھی امپلائی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا اس کو کیسے چیک کرنا ہے, تو پلیز گیٹ ان ٹچ آئدر ود دی HR سے یا کسی وکیل سے یا اپنے اکاؤنٹنٹ سے ضرور رابطہ کریں کہ یہ کیسے چیک کرتے ہیں اور کیسے اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز پتہ لگائیں, کیونکہ اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو میک شیور دیٹ ہی ہیز دا رائٹ ٹو ورک. اچھا, یہ اماؤنٹ جو 3 ٹائم ہو گئی ہے, اس کی کتنی فگر کتنی آ رہی ہے ابھی؟ 60,000 ہو جائے گی پہلے, 60,000. ناظرین, 60,000 پاؤنڈ فائن ہوگا اگر آپ نے کسی انلیگل ورکر کو اپنے پاس کام پہ رکھا اور اس کے پاس کام کی اجازت نہیں ہے, آپ نے چیک نہیں کیا, تو 60,000 پاؤنڈ فائن ہے. تو احتیاط کیجئے. اور ملک صاحب سے ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ ابھی ایک اسکیم تھی برطانیہ کی کہ 3 سال میں انڈیفینٹ مل جائے گا, وہ اسکیم کیا؟ دیکھیے, یہ پہلے کی اسکیم ہے جب انٹرپرینرز اور انویسٹر ویزے کھلے تھے. جی, پھر بھی میں اس وقت بھی, اگر آپ پچھلے جائیں گے پروگرام جو ہم نے ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے اس وقت, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنا بھی فائدہ ہوگا نا یہاں کی گورنمنٹ کو, اتنی جلدی آپ کو ILR مل جائے گا. سمپل, rather than 5 سال کے لیے جو لوگ انٹرپرینر ویزے پہ تھے یا میرا مطلب تھے انویسٹر ویزے میں, اگر وہ یہ بتا دیں کہ ان کی 10 ملین ٹرن اوور ہو گئی ہے اور 10 امپلائی سے زیادہ, 10 سے زیادہ امپلائی کیے ہوئے انہوں نے, ان کو 3 سال میں مل جاتا ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, دونوں میں سے ایک. میرا مطلب اگر 10 ملین ہے تو اگر 10 امپلائیز ہے تو میرا تو اٹس ویری گڈ, لیکن ایک بھی ہو جائے تو اچھی ہے. ٹرن اوور اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہی چیز انوویٹر کے ساتھ بھی یعنی ابھی ویلڈ ہے ابھی, کیونکہ وہ چینج نہیں ہوئی, لیکن جیسے انٹرپرینر ویزا بھی ختم ہو گیا, انویسٹر ویزا بھی ختم ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوا کہ 3 سال کے بعد کس کو مل سکتی ہے. تو اگر انوویٹر بھی جو ابھی اسکیم پہ ہے, اگر ان کی بھی 10 امپلائی رکھے ہوئے انہوں نے, رائٹ, اور یا 10 ملین کی امپلائمنٹ ٹرن اوور ہے, تو آف کورس دے کین اپلائی فار ILR آفٹر 3 اور وہ 3 سال میں مل جاتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے جی. اگر آپ بزنس میں ہیں اور آپ کے پاس اتنی ٹرن اوور ہے, جیسے ملک صاحب نے بتایا,
تو آپ کے رائٹس بنتے ہیں. آپ 3 سال میں اپنا انڈیفینٹ لے سکتے ہیں. یعنی ILR جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے اور یہاں آپ رہ سکتے ہیں, لیگل ہو سکتے ہیں, پرماننٹ نیشنلٹی مل سکتی ہے آپ کو, بشرطے کہ آپ کے 10 امپلائی ہو یا 10 ملین کی ٹرن اوور ہو. بڑے بڑے بزنس مین یہاں پہ ہیں, بڑے دوسرے ممالک سے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے بزنس کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے امپلائی بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ بینیفٹ ان کو ابھی الاؤڈ ہے, مل سکتا ہے. ملک صاحب, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے ویور کے لیے ہو آپ کی جانب سے؟ دیکھیے یہ ایک اور چیز ہے کہ آج کل ٹک ٹاکروں کو پیسے دینے ہیں ہوم آفس نے, جی, کہ وہ جو انفلوئنسر ٹک ٹاک ہے نا ان کو بھی پیسے دیں گے. ٹھیک, کہ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈسکریج کریں, یو کے میں نہ آئیں, ڈسکریج کریں, اور وہ پیسے دیں گے اگر آپ کے ٹک ٹاکروں میں بہت زیادہ فالوور ہیں. اگر آپ نے یہ کہا, اٹس آفیشیل دیٹ, بائی دا وے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کچھ زیادہ پتہ ہے لوگوں سے, اٹس آفیشیل کہ وہ انفلوئنسر کریں گے. لیکن جیسے وہ کریں گے یہ کہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں بوٹوں سے ان کو منع کرو کہ مت آئیں, رائٹ. آبویسلی موت کے منہ میں تو آنا ہی نہیں چاہیے, میں تو یہ کہتا ہوں, لیکن اگر آپ کو صحیح راستہ ہے آپ کے پاس, ضرور, رائٹ, تو ضرور آئے, رائٹ. ایوری باڈی ہیز دا رائٹ ٹو پراسپیکٹ ان دس کنٹری, رائٹ. دیکھیے جی, ٹک ٹاک لوگ یوز کر رہے ہیں, بڑے بڑے طریقے کے ساتھ یوز کرتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, اور اس کو آنر کیا ہے برٹش گورنمنٹ نے. جیسے ملک صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے ملک میں داخل نہ ہوں, اور یہ بات لوگوں تک پہنچتی ہے اور آپ اس کے انفلوئنسر ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, تو آپ کو اس کی بھی پیمنٹ مل سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی ارننگ پوائنٹ ہوگا ان پوائنٹ آف دس, کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں کس طرح صحیح آنا ہے اور کس طرح غلط آنا ہے. یہی نہیں کہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ آئیے ہی نہیں, لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان کے پاس رائٹ مینز ہیں, رائٹ ارننگ ہے, رائٹ ان کے پاس جو یہاں آنے کے لیے ان کے ڈاکومنٹیشن جو ہے یا بزنس کے لیے آتے ہیں وہ ضرور آ سکتے ہیں, لیکن غلط طریقے سے مت آئیے. ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ٹک ٹاکر اس سے بھی پیسے لے سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو وہ انویسٹر ویزا جو ہے, انوینٹر ویزا بھی ہے 3 سال میں, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہوم آفس نے نئی چیزوں کے بارے میں آپ نے بات کی, لوگوں تک پہنچی. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے پوچھنے کے لیے تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو بہت بہت شکریہ. اس ٹیلی ویژن کی اسکرین کو دیکھنے کا, لوگوں تک شیئر کیجئے, لوگوں کو فائدہ ہو. ملک صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے. نہایت ہی ممنون ہیں ہم آپ کے کہ آپ اپنی نیت سے دیتے ہیں. میں فائنلی یہ کہتا ہوں کہ لوگ اکثر یہی پوچھتے ہیں جی وزٹر ویزا کیسے آنا ہے, ڈیپینڈنٹ ویزا کیسے آنا ہے. اگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے بہت سی ویڈیو کی ہوئی ہیں آلریڈی اس پہ, اگر وہ سبسکرائب کریں گے اس چینل کو اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ چینج نہیں ہوا کہ وزٹر ویزا کیسے ہوتا ہے, اسپاؤس ویزا کیسے ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ویزا کیسے ہوتا ہے, وہ وہی ہے. تو اف یو وانٹ مور انفارمیشن آپ اسی چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں, rather than asking these questions again and again, کیونکہ آپ کو وہاں زیادہ مل سکتی ہے انفارمیشن rather than just asking a question. Thank you very much. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.